الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 34 تلاوت ہوئی ہے. اس میں کچھ اشکالات جو ہیں یا اعتراضات جو ہیں ان کے جواب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں. ایک اعتراض یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے مرد کو 2 حصے عطا کیے ہیں وراثت کے، اور عورت کو اس کے مقابلے میں اس کا نصف دیا ہے. پیچھے ہم نے اصول وراثت پڑھا ہے نا، للذکر مثل حظ الانثیین. ایک مذکر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 2 مؤنث کے برابر ہوتا ہے. تو اس پر یہ اعتراض سا آتا ہے، اور دور حاضر میں تو اسلام دشمن قوتوں نے اس کو بڑا اچھالا ہے کہ مرد کو جو ہے 2 حصے مل رہے ہیں اور عورت کو اس کا آدھا حصہ مل رہا ہے، نصف ملتا ہے. یہ بے انصافی ہے. غالباً کسی ملک میں، مجھے اب یاد نہیں پڑ رہا وہ کون سا ہے، ایک عورت یہ بل تیار کر رہی تھی، وہ MLA تھی، اس کی ممبر تھی پارلیمنٹ کی، کہ اسلام اگر مردوں کو ویسے ہر مرد کو 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت دیتا ہے تو ہر عورت کو بیک وقت 4 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے، ہم بھی 4 شادیاں کر لیں. سبحان اللہ. بس یہ اسی طرح انڈیا اور بنگلہ دیش میں نام نہاد مسلمان خاتون تھی ایک تسنیمہ نسرین. اس نے کتاب لکھی کہ دیکھو جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود 11 نکاح کرتے ہیں اور امت کو 4 کی اجازت دیتے ہیں. نکاح پہ ان کو بڑی، ان کا جی للچا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا طبیعت میں جوش ہے. اس کا اللہ نے یہاں جواب ارشاد فرمایا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر نگران یا حاکم بنایا ہے. 2 اعزازات ہوتے ہیں بندے کے پاس، دو طرح کی خوبیاں. کچھ خوبیاں ہوتی ہیں وہبی، کچھ ہوتی ہیں کسبی. وہبی کا معنی گاڈ گفٹڈ، اللہ کی طرف سے عطا کردہ. اس میں اس کا نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی قصور ہے. جس کے پاس وہ خوبی ہے نہ اس میں اس خوبی کا پر کوئی کمال ہے، اور جس کے پاس وہ خوبی نہیں نہ اس کا کوئی قصور ہے. مثلا ایک آدمی رنگ کا گورا ہے، یہ خوبی ہے، حسن ہے، اجلا پن ہے. تو اس گورے پن پہ اس نے کوئی فیس نہیں دی اللہ کو کہ پیدائش سے پہلے اللہ نے پوچھا ہو ہاں بھی آپ کو یہ شکل دے دوں، اس پر 10,000 ریال لگیں گے، یہ شکل دے دوں، اس پر 5,000 دینار ہیں، یہ شکل دے دوں. تو اللہ کی مرضی ہے، کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا فرما دے.
اس کو کہتے ہیں وہبی چیزیں، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ خصوصیات جس پر بندے کا نہ تو کوئی کمال اور خصوصیات نہ ہوں تو نہ کوئی قصور۔ ہم میں سے کوئی سید گھرانے میں پیدا ہو گیا، کوئی قریشی گھرانے میں پیدا ہو گیا، کوئی لوکلوں میں، کوئی مہاجروں میں، کوئی شہروں میں، کوئی دیہاتوں میں۔ تو وہبی طور پر اللہ نے اپنی 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو شعور بخشا۔ پھر انسانوں میں 2 طرح کی مخلوق ہے، مذکر اور مؤنث۔ پھر اللہ نے مذکر کو قوت عطا فرمائی، تو مرد کے پاس اس کی مردانگی کی بنیاد پر جو عزت اور اعزاز ہے، یہ اس میں اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے جو مرد کو عطا کیا، عورت کو عطا نہیں کیا۔ یہ ہے وہبی چیز۔ ہمارا مرد ہونا اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں عورتیں بنا دیتا۔ مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے ظریف و طبع تھے، یعنی ہنساتے تھے بہت تقریروں میں۔ کہنے لگے ایک دن عورتیں بیٹھی تھیں سرائکی میں، انہوں نے کہا میں وہ تمہیں سرائکی میں سناؤں۔ جو عورتاں کٹھیاں تھیں پہ ہنترن تھیں تو او پہ آنکھیں اساں قیامت علی جوانے کنے بدلے گھنسوں۔ وہ آگے کیا گھنسوں؟ اساں اللہ کو آکسوں ساکو بنا جوان تے انہیں کو بنا ترین تھی۔ تے ایک بڑھڑی بیٹھی ہے وہاں کہ ابا ہلیے یار اتھا ہی نہ چھوڑے سے، اتھا ہی دگی راسن تاری خدمت چنگی کرے سے۔ تو جو اللہ کی عطائیں ہیں نا، اس پہ تو کوئی کسی کے ساتھ بحث کرے یہ تو لاجانی بات ہے۔ میں نے کچھ روز پہلے بھی کہا تھا، کوئی پرندہ اللہ پہ اعتراض کر دے مجھے آپ نے تیرنے والا کیوں نہیں بنایا، میں ہمیشہ فضاؤں میں گھومتا رہوں، مجھے پانی میں بھی جانے کا موقع ملے۔ کوئی پانی میں تیرنے والا جانور وہ کہہ دے اللہ ہمیشہ میں نے ہی پانی میں غوطے کھا کھا کے جینا ہے، مجھے کوئی گھونسلوں میں رہنے کا بھی سلیقہ دے دیا ہوتا، کوئی پر بھی لگا دیے ہوتے، کبھی میں بھی اڑ لیتا۔ یہ کمال ہے۔ گوشت خور جانور اللہ سے کہے کہ ہمیشہ میں نے ہی گوشت کھانا ہے، کبھی مجھے سبزی اور فروٹ والا بنا دیا ہوتا۔ اور گھاس خور جانور اللہ کو کہے یا مطالبہ کرے اور روڈ پہ آ جائے کیوں، میں نے ہی ہمیشہ یہ گھاس کھانی ہے، مجھے کبھی گوشت کا ٹیسٹ بھی کرا دیا ہوتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔ اللہ نے جسے جو بنا دیا ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں انصاف بھی ہے، اخلاق بھی ہے، درست بھی ہے۔ اور اگر کوئی کہے میں شیر کو شیر مانتا ہی نہیں، میں گیدڑ کو شیر مانتا ہوں اور شیر کو گیدڑ مانتا ہوں، تو کبھی دونوں کے سامنے آ کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا کہ شیر گیدڑ ہے یا گیدڑ شیر ہے۔ تو وہ بھی چیز اللہ نے مرد کو جو عطا اپنی طرف سے عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران ہے، حاکم ہے۔ قوام اس میں مبالغہ ہے، قیام سے نکلا ہے، اپنے فیصلے کو قائم کرنے والے، منوانے والے۔ یہ اعزاز اللہ نے بخشا۔ دیکھیں پیچھے ہم ایک آیت پڑھی ہے، یہاں شاید کوئی خاتون یہ سن کر کہے کہ پھر تو ہمیں خامخواہ عورت بنا دیا، ہمیں بھی مرد بنا دیا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا جو چیزیں وہابی ہیں ان میں تو تمہارا کوئی قصور نہیں، میں نے کسی عورت کو اس لیے نہیں گرفت کرنی کہ تو عورت ہے تو مرد کیوں نہیں، کسی مرد کو اس لیے عزت نہیں ملنی کہ تو مرد ہے تو لہذا تجھے عزت مل جائے۔ قیامت کے دن اور دنیا میں جو محنت کی چیزیں ہیں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتیں جو محنت کریں گی وہ اجر پائیں گی، مرد جو محنت کریں گے وہ اجر پائیں گے۔ اور چیزیں ہیں کچھ کسبی، کسبی کا معنی ہے بندہ خود محنت کر کے حاصل کرتا ہے۔ تو کسب کرنے میں، محنت کرنے میں بھی جتنی اللہ نے جسمانی طور پر قوت اور جتنے اعضاء کی مضبوطی مرد کو عطا کی ہے، اس کی بنیاد پر جتنی محنت مشقت مرد کرتا ہے عورت نہیں کرتی۔
یہ تو کچھ کملی عورتوں نے خام خواہ اپنے گلے ایک پھانسی کا پھندا لے لیا کہ ہم برابری کی بنیاد پر چلتی ہیں، ورنہ عورتوں کو تو یہ اللہ نے پابندی نہیں کیا۔ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ جا سارا دن کما اور شام کو اس کے ہاتھ پہ رکھ، نان بھی تیرے ذمے، نفقہ بھی تیرے ذمے، خوراک بھی تیرے ذمے، اس کی بیماری کا علاج بھی تیرے ذمے، اس کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے مکان چادر چار دیواری بھی تیرے ذمے، اور اس کی خوشی غمی میں اس کے لاڈ پیار دیکھنے کا انتظام بھی تیرے ذمے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار عورتیں اللہ کی امانت ہیں، اگر کسی نے ان میں خیانت کی تو قیامت کے دن جواب دے گا۔ تو یہ تو ہے ہی مرد کے ذمے۔ یہ تو ہماری کچھ بہنیں بیٹیاں بڑی جذباتی ہو جاتی ہیں، نہیں ہم بھی نوکری کریں گی۔ اور نوکری کون سی کرنی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ انہیں کہیں صبح آپ کسی کدال اٹھائیں اور چوتھی منزل پہ جو ہے نا یہ مٹی ڈال کے آئیں، یہ نہیں کرنی، یہ بیچارہ مرد کرے۔ اچھا چلو اس میں بھی وہ کریں تو کوئی حرج نہیں، اگر بچیاں بچیوں کی خدمت کریں، عورتیں عورتوں کی خدمت کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں وہ محنت کرتی ہیں تو محنت کا صلہ بھی ویسا ہی پائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نیچرل طبعی طور پر مرد کو وہ قوام عطا فرمائے، وہ قوام عطا فرمائے، وہ قوتیں عطا فرمائیں، اس کے جوڑ، اس کے اعضاء، اس کی ذہنی استعداد، اس میں قوت فیصلہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عورت ناقصات عقل بھی ہے اور عورت ناقصات دین بھی ہے۔ بھئی غالباً کچھ خواتین تشریف فرما تھیں صحابیات، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی وجہ ہم کیوں ایسی ہیں؟ ہماری عقل بھی ناقص، ہمارا دین بھی ناقص۔ آپ نے دلیل ارشاد فرمائی، سبحان اللہ۔ یوں نہیں فرمایا کہ نبی سے بحث کرتی ہو مان لو، نہیں، ان کو سیٹسفائی کیا، تسلی فرمانے لگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ناقصات عقل تمہیں اس لیے قرار دیا کہ تم بھول جاتی ہو مرد کی قوت حافظہ کے مقابلے میں۔ مرد کی قوت حافظہ زیادہ ہے بنسبت عورت کی قوت حافظہ کے، اس کا سٹرکچر ہی ایسا ہے۔ اور اس کی دلیل پچھلے دنوں ہم نے سورہ بقرہ کی آخری آیت سے پہلے آیت تداین پڑھی تھی، جس میں تھا کہ جب تم کسی معاملے پر گواہ بناؤ تو ایک مرد اور دو عورتیں، اور آگے یہ تھا کہ اگر ایک عورت گواہی بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ مرد کے لیے نہیں تھا کہ اگر مرد بھول جائے تو دوسرا مرد بھی یاد دلا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اندر نسیان بہت ہے بنسبت مرد کے۔ اب اس کی ایک اور دلیل، ہمارے ہاں حفظ کی سب سے بڑی جو صلاحیت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کون حفظ کر لیتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں اس وقت مردوں میں قرآن پاک کو حفظ کرنے کی صلاحیت اس کے مقابلے میں عورتوں میں، عورتیں کم یاد کر سکتی ہیں بنسبت مرد کے۔ اب یہ کوئی کہہ دے گا جی یہ تو مسلم مرد عورتوں کا مسئلہ ہے، دنیا میں اور بھی تو مرد عورتیں موجود ہیں، اور بھی مرد عورتیں موجود ہوں تو نیچرل طور پر اللہ تعالیٰ نے جتنی حفظ کی استعداد مرد کو دی ہے عورت کو نہیں دی۔ ایک تو یہ اس لیے ناقصات عقل ہیں، ان کی عقل۔ دوسری بات یہ ہے، میں پچھلے دنوں ایک کتاب، پہلے تو میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ ہم کتابوں کے حوالے دیتے تھے، اب ہم ویڈیو کلپ کے حوالے دیتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں، اس میں بتا رہے تھے کہ عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ عقل کو پیچھے رکھتی ہے، جذبات کو آگے رکھتی ہے، اور مرد کو ایسا بنایا کہ یہ عقل کو آگے رکھتا ہے، جذبات کو پیچھے رکھتا ہے۔ جذبات سے کیے ہوئے فیصلوں کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، عقل سے کیے ہوئے فیصلوں کے نقصانات کم ہوتے ہیں۔ اس لیے گھروں میں جتنے جھگڑے برادریوں کنبوں میں ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وجہ عورت ہوتی ہے، مرد نہیں ہوتا۔ اچھا اب عورتوں کے جھگڑوں کی نوعیت کیا ہوگی؟ مجھے کھلایا نہیں، مجھے پلایا نہیں، میرے کپڑوں کا رنگ ایسا نہیں تھا، میری چارپائی یوں تھی، میرا
بلب یوں تھا، ہمارے کمرے کا پنکھا خراب تھا، ہیں جی ہم میں جو ہے نا رم رکشے پہ گئے، تم کار پہ گئے. یہ چھوٹی چھوٹی ایسے بھنگڑے ڈال کے بیٹھیں گی کہ مہینوں جناب یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. یہ ہیں تو ناقصات عقل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن کامل العقل کو پاگل بنا دیتی ہیں. ہم پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں منتیں کرتے ہوئے. سبحان اللہ. دوسرا کیا ارشاد فرمایا کہ تم ناقصات دین ہو. عورت ناقصات دین ہے. کیا مقصد؟ دین کے جتنے بھی مسائل، احکامات، فرائض ہیں، ہمیں بالکل چھوٹ نہیں ہے. مردوں کو، عورتوں کو چھوٹ ہے. عورتوں کو مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جن دن انہیں نماز پڑھنے کی چھوٹ ہے. ہمیں کسی صورت نہیں ہے. شاید آپ میں سے کسی کا جی چاہ رہا ہو کہ ہمیں بھی مل جاتی وہ چھوٹ. تو یہ چھوٹ مردوں کو نہیں ہے، عورتوں کو یہ چھوٹ ہے. وہ 22 دن 23 دن پڑھیں، 6-7 دن ایسے ہیں ان میں نہ پڑھیں، اور پھر دہرانی بھی نہیں ہے، جبکہ مردوں کو نہیں ہے. تو یہ اس کا مقصد ہے عورت ناقصات دین ہے. مرد 30 مہینوں کی 150 نمازیں اپنے ساتھ رکھتا ہے، عورت 22 دنوں کی 110 نمازیں رکھتی ہے. اس کی 30-40 نمازیں ہر ماہ کم ہوتی ہیں، مرد کی زیادہ ہوتی ہیں. اب جو جتنی محنت کرے گا اتنا پائے گا. وہ ناقصات دین ہے. ابھی ماہ رمضان گزر رہا ہے خیر سے. مرد پورے ماہ کے روزے رکھے گا، عورت کو چھٹی ہو جائے گی 5-7 دن، وہ نہیں رکھے گی. یہ ناقصات دین ہے. ایک دفعہ کچھ خواتین نے، صحابیات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مردوں کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ دین میں کامل ہیں، تم ناقص ہو. اجر و ثواب میں وہ آگے. انہوں نے کہا ہم بے قصور ہیں. انہوں نے کہا آپ بالکل ہو بے قصور. اس میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر گرفت نہیں ہے کہ تم نے 22 دن نمازیں کیوں پڑھی، اس نے 30 دن کیوں پڑھی. لیکن یہ تو سیدھی سی بات ہے، جس نے 30 دن پڑھی وہ 30 دن کی نیکیاں کمائے گا، جس نے 22 دن پڑھی وہ 22 دن کی نیکیاں کمائے گا. کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نیکیوں کے شوق میں بڑھ جاتی ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ حیران ہوں گے، اسی رمضان میں جس کا آج ہم غالباً چوتھا روزہ رکھے ہوئے ہیں، اسی رمضان کے پہلے روزے کو میرے پاس ایک مرد کا فون آیا. وہ کہنے لگے کہ میرے گھر کی کچھ خواتین ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ جن مخصوص دنوں میں روزوں کی چھٹی ہوتی ہے ہم کوئی ٹیبلٹ و گولیاں کھا کے وہ ان دنوں کو جو ہے میعاد میں آگے بڑھا دیں تاکہ ہمارے روزے پورے ہو جائیں. میں نے کہا انہیں اللہ اس نیت کی برکت سے چاہے تو پورے مہینے کا ثواب دے دے گا. یہ بھی تو شوق ہے نا کہ ہماری چھٹی کیوں ہو. ہم کیوں اس لیے یہ 6-7 روزوں سے محروم ہو جائیں، غیر رمضان میں رکھیں اور رمضان کے دنوں میں ہمارے روزے رہ جائیں. تو دوسری بات میں نے کہا نا، ایک وہبی طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو قوت عطا فرمائی یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اس میں ہم با کمال نہیں، وہ قصوروار نہیں. دوسری چیزیں جو ہیں وہ ناقصات اور کامل ہونے کا فرق ہے. اللہ نے مردوں کو کامل بنایا، اس کے مقابلے میں عورتوں کو ناقص بنایا. تو یہ میرے اللہ کی عطا ہے، اس پر اعتراض بھی نہیں ہے. نہ مردوں کو ان پہ اعتراض ہے کہ تم 6-7 دن چھٹی کر لیتی ہو روزوں کی، نماز کی اور دیگر سہولتیں تمہیں، نہ عورتوں کو اس پر کوئی افسوس کرنا چاہیے. یہ بھی میرے اللہ نے بنا دیا جیسا بنا دیا. آگے رہی دنیاوی معاملات کی محنت، تو عورتیں خود اپنے ذمے اگر کوئی لے لیں کہ ہم یہ نان نفقے کا ذمہ اپنا لیتے ہیں، ورنہ اللہ نے فرمایا سنیں، الرجال قوامون علی النساء، بے شک مرد جو ہیں وہ زیادہ قوام ہیں، مضبوط ہیں، نگران ہیں، محافظ ہیں عورتوں کے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے اور مردوں کو عورتوں پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. ایک تو کسبی وہبی فضیلت، دوسرا وبما انفقوا من اموالہم، وہ مرد اپنے کمائے ہوئے مال عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ خرچ کرنا جو ہے یہی اس کی بڑی فضیلت ہے. یہی اس کی بڑی فضیلت ہے کہ وہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں.
دن بھر محنت مزدوری کر کے، نوکری ملازمت کر کے، اور بڑی خوشی محسوس کرتا ہے جب اپنے بیوی بچوں پر، اپنے بیٹے بیٹیوں پر خرچ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا کمایا وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو گیا، کہ میں اپنی بچوں کی، اپنے اہل خانہ کی خوشیوں میں میں نے اپنا حصہ بھرپور ڈالا، بلکہ ذمہ داری سمجھتا ہے میں نے ہی کیا۔ آگے فرمایا فالصالحات قانتات، لیکن کچھ نیک عورتیں اتنی سبحان اللہ اتنی صالح ہیں، کتنی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صالحات فرمایا۔ کچھ عورتیں ناقصات دین ہونے کے باوجود، ناقصات عقل ہونے کے باوجود وہ بڑی صالحات ہیں، بڑی نیک ہیں، قانتات بڑی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے انہیں جن چیز کی حفاظت کو فرمایا وہ اپنے خاوندوں کی پیٹھ پیچھے اس چیز کی پوری پوری حفاظت کرتی ہیں۔ اس میں عصمت کا معاملہ، آبرو کا، اور مردوں کے گھر کے سامان اور اثاثوں کی حفاظت ہے، جو وہ ان کے حوالے کر کے صبح گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ اپنے خاوندوں کے گھروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں جو ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑی نیک اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی عورت مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارا پیر ہمیں کہہ دے اس 14ویں صدی میں، بابا جا تو کامیاب، تو جنتی۔ ہماری مسجد کا خطیب اور امام ہمیں خوشخبری سنا دے، بشارت، بابا تو صف اول میں بیٹھتا ہے، تو اتنا سخی ہے، اتنا ذاکر ہے، اتنا قاری ہے، تو جنتی ہے، تیرے تو جنتی ہونے میں اتنی حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ تو ہم آج کے دور میں کسی اللہ والے کے منہ سے یہ سن لیں تو کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میری امت کی ہر عورت کو کہہ دینا، ایمان کی گارنٹی دے دے تو شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، توحید پر قائم رہنا۔ یہ نہ ہو بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس بھی ہوا ہوں اور کسی منوتی کو بھی مان کے آ جاؤں، کسی درخت کے پھیرے بھی لگا لوں، کسی جوہر کا پانی بھی چاٹ لوں، کسی زندہ یا مردہ کو بھی جا کے پیر خدا کا درجہ دے دوں، نعوذ باللہ۔ یعنی تو ایسا نہ کرنا، کبھی درختوں کو تو کبھی پتھروں کو، اور کبھی چاند کو تو کبھی ستاروں کو، کبھی پانی کو تو کبھی کسی اور چیز کو اپنے لیے دیوتا تصور نہ کرنا۔ توحید پر قائم رہنا نمبر 1، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا نمبر 2، خاوندوں کی نافرمانی نہ کرنا نمبر 3۔ 3 چیزوں کی تو گارنٹی دے دے، میں محمد تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میری بہنوں کتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے کیسا پیکج بنا کے دے دیا، سبحان اللہ۔ عزت کی بھی حفاظت، تمہارا اپنا فائدہ۔ بعض تو فقہا یہاں تک لکھتے ہیں بما حفظ اللہ کے تحت خامد نے اگر اجازت نہ دی ہو تو وہ اس کے گھر سے کسی فقیر کو بھی کچھ نہیں دے سکتی، کسی فقیر کو بھی۔ میں ایک دیہات میں نکاح پڑھانے گیا تو نکاح میں یہ شرط طے ہوئی، حق مہر کیا دیں گے؟ انہوں نے ایک بھیڑ دی، بھیڑ، یہ بھیڑ حق مہر ہے۔ اور دوسری شرط بیوی کی طرف سے بیٹی والوں نے خامد پر لگائی، بابا کبھی یہ تیرے گھر سے اللہ کے نام پر کوئی چٹکی آٹے کی کوئی چیز اٹھا کے کسی غریب سائل فقیر کو دے دے تو تو اس کی اجازت دے، کل کو یہ تیرے گھر کی مال کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے پکڑی نہ جائے۔ میں حیران ہو گیا، ابھی میں سمجھ رہا تھا اتنے دیہات کے لوگ، ان کو اتنا شعور۔ وہاں کے بابا اللہ دے نا تے ہاتھ دے دتے دی اجازت ہی دے چا، اے بھی حق مہارے شامل ہے، ایک بھیڑی حق مہارے شامل ہے، اے 2 چیزاں دے چا اے نکاح قبول ہے۔ تو اس نے کہا جی اساں تے خامن دے گھر دی ان دی کمائی ہوئی چھائے وچوں اساں تے دے کہیں کو کچھ نہیں سکتے۔ اور ایک فیصلہ میرے پاس آیا، وہ اپنی بیوی کو ڈانٹتا تھا، میں نے کہا تجھے کیا مصیبت ہے یار، تو کیوں لڑتا ہے اس سے؟
کہتے ہیں جی کیا کروں، جو بھی راشن گھر میں آتا ہوں اونے پونے بہانے بنا کے میکے کو دے آتی ہے۔ کبھی بھیا کے پاس پہننے کو کچھ نہیں، بیٹوں کے کپڑے اٹھائے ادھر، کبھی صابن، کبھی دالیں، کبھی گھی، جس کو میں مہینے کا راشن شمار کرتا ہوں 12ویں دن کہتی ہے گھر کچھ ہے پکا کے کھلاؤں تجھے۔ وہ اللہ کی بندی میں اتنا سامان لایا تھا کہاں گیا، کہاں کیسے گیا، میں کوئی کھا گئی ہوں؟ پھر جب انکوائری کی تو پتہ چلا وہ اماں جیوے شالا ہوا چاہ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نام پر جب خامد کے مال میں سے دینے پر فقہاء اور علماء اجازت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ایسے اٹھا کے دینا تو کسی صورت مناسب نہیں۔ آخری بات، اس کو انشاءاللہ آگے چلیں گے، یہ عنوان تھوڑا بدل رہا ہے۔ اب 2 چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں۔ مرد کو جو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی 2 طرح سے، ایک اللہ نے مرد بنا کر، اور دوسرا اللہ نے اس کے ذمہ نان و نفقہ لگایا۔ جب یہ سارے خرچ مرد کے ذمہ ہیں تو اسی بنیاد پر مرد کا وراثت میں دوہرا حصہ ہے، عورت کا اکیلا حصہ ہے۔ اور دوسرا یہ، اس کے مقابلے میں وہ عورتیں جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، اپنی عزت و آبرو کی محافظ ہیں، اللہ نے جن جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا اس پر بڑی غیرت مند ہیں، وہ مرد بھی شان والے، یہ عورتیں بھی شان والی۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب